تو یہ ساری چیزیں نا خود سے غور کرنے کی چیز ہے. انسان کے سامنے اللہ کا میسج موجود ہے نا، قرآن موجود ہے. آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، عربی زبان نہیں ہے، آپ کے پاس موجود ہے سمجھانے والے بھی. میں آپ کو سمجھا دوں گی تفسیر، لیکن میں آپ کو سارا دن نہیں سمجھاتے رہوں گی. آپ اس کو اور ڈیپ تب سمجھ سکتے ہیں جب آپ اس پر خود بخود غور و فکر کریں، ہے نا. میں آپ کو 40 منٹ 45 منٹ 1 گھنٹہ سمجھاؤں گی، اس سے زیادہ میں نہیں. اور 1 گھنٹے میں کبھی بھی 10 آیت میں اکثر لیتی ہوں نا قرآن کی سمجھانے میں. 1 گھنٹے میں کبھی بھی 10 آیت کو مکمل طور پر کمپلیٹ نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ کوئی بھی اسکالر آپ کو کمپلیٹ کرائے، ہے نا. کیونکہ قرآن اتنا زیادہ ڈیپ ہے نا کہ اس کے بارے میں جتنی بات کی جائے، جتنی گہرائی پہ جایا جائے، اتنے آپ کو اس کے پیچھے میریکل نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے نالج نظر آتے ہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں. کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز ایسا نہیں. ایک سیکنڈ، ترجمہ کہاں چلا گیا اس کا. کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن تم جزا و سزا کو جھٹلاتے. اب اللہ نے اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ کتنی ساری نعمتوں کے بارے میں نے بتایا. آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے کتنی ساری نعمتوں کو لکھا، ہمیں گروپ پر بھیجا. اب اس کے بعد اللہ کیا کرے؟ ہرگز نہیں، کلا بل. میں نے اس سے پہلے کیا بتایا تھا کہ کلا ورڈ جہاں پہ یوز ہو رہا تھا اس جگہ پہ بل دیا جا رہا ہے نا. میں نے آپ لوگوں کو پہلے یہ چیز بتائی تھی. کلا بل یعنی کہ سختی سے انکار کرنا، ہرگز نہیں، بلکہ تم جزا و سزا یعنی کہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو. تم یوم الدین کو یاد نہیں رکھتے. تم دیکھو، تمہارے باڈی کے بارے میں اتنی ساری چیزیں بتائی گئی. اللہ نے تمہیں کیسے بنایا، یہ ساری چیزیں ہم نے کچھ چند صورتیں جو ابھی پڑھی اس میں ہی کتنا کچھ ہم نے سیکھ لیا. یا اس سے پہلے کی کچھ آیتوں پر ہی ہم نے غور کیا تو ہم نے دیکھا کہ اللہ نے برابر پیدا کیا، اللہ نے ایک جیسا پیدا کر دیا، اتنی ساری چیزیں. لیکن تم کیا کرتے؟ پھر بھی تم یوم الدین کو جھٹلاتے ہو، پھر بھی تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو. تم یہ بھول جاتے ہو کہ تم ایک مقصد کے تحت یہاں بھیجے گئے. آپ سوچیں نا کہ آپ کے باڈی کا ایک ایک پارٹ اگر کسی مقصد کے لیے ہے، ایک ایک پارٹ اگر کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے. فار ایگزامپل آپ کا ہارٹ بلڈ کو پمپ کر رہا ہے نا. آپ کا دماغ جو ہے آپ کے باڈی سے اور باہر کی چیزوں سے سارا کچھ انفارمیشن کلیکٹ کر کے اس پر کام کر رہے ہیں. آپ کے سینسز جو موجود ہیں، دیکھنے کے، بولنے کے، سونگھنے کے، ٹچ کے، یہ سارے سینسز کام کر رہے ہیں. سب ایک نہ ایک مقصد سے پیدا کیا گیا. تو آپ خود سوچیں، کامن سینس کی بات ہے، جب آپ کے باڈی کے پارٹس مقصد سے پیدا کیے گئے ہیں تو کیا آپ مقصد سے پیدا نہیں کیے گئے؟ آپ کا اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں. کیا آپ دنیا میں صرف کمانے، کھانے اور روٹیاں بنانے آئے ہیں؟ نہیں نا. آپ کا بھی مقصد ہے، آپ کا بھی کچھ نہ کچھ مقصد ہے. آپ کو بھی اللہ نے کسی مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ تلاش کرے وہ مقصد. اور قرآن کھول کھول کر وہ مقصد بیان کرتے ہیں، بس آپ اس چیز کو ایبزارب نہیں کرتے، ہے نا. تو کل کہاں ہے؟ یہاں نوٹس میں لکھا ہوا ہے، آپ لوگ دیکھیں نیچے. تمہاری زندگی کو تو ختم ہے، اور کل قیامت کے دن اٹھ کے تم کو پوچھا جائے گا کہ اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کرتا اور جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اگر انسان کے سامنے اتنی ساری آیتیں کھول دی گئی، اس کو سمجھا دیا گیا، بتا بھی دیا گیا، اس کے باوجود وہ اپنی زندگی پر غور نہیں کرتا، اس کے باوجود وہ کل قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ کوئی اسمارٹ نہیں ہے، وہ کول نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، بہت بڑا دھوکہ دے رہا ہے. بہت کمزور ہے وہ انسان، ہے نا. تو ہم انسان کو چاہیے کہ ہر وقت یاد رکھیں کہ اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. اگر ہم اس چیز کو ہر وقت یاد رکھیں تو ہمارے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا. آیت نمبر 10 کیا ہے؟ آیت نمبر 10، ہاں، کرامن نہیں سوری، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر کچھ نگہبان مقرر ہے نا. اور یقیناً تم پر نگہبان یعنی کہ نگرانی کرنے والے فرشتے مقرر ہے. یہاں پہ کچھ فرشتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور ان کی کچھ صفتیں بھی آگے بتائی جائیں گی. اور بے شک تم پر نگہبان فرشتے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہے نا، جو اللہ کے باتوں کو مانتے ہیں. اب آپ خود سوچیں، اس پر غور کریں. اینی ٹائم 24/7 آپ کے ساتھ وہ فرشتے ہیں،
اور وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہو پورے دن میں، ہے نا. ایک ایک چیز. حافظین کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو وہ بہت حفاظت کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. حافظین کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا. اب اس میں دو چیزیں حفاظت کرنے کی ہے. پہلا تو وہ آپ کی باڈی کی بھی، آپ کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اور دوسرا آپ کے اعمال نامے کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. دیکھو آپ کا اعمال نامہ آپ کا کیا ہوا ایک ایک عمل جو ہے وہ نوٹ کیا جا رہا ہے، وہ نوٹڈ ہے. اب کوئی چیز نوٹ رہتی ہے نا، کوئی ڈاٹا نوٹ کیا جاتا ہے لیکن اس کو سیکیور نہیں کیا جاتا، تو پھر ہو سکتا ہے وہ ڈاٹا ڈیلیٹ ہو جائے، کرپٹ ہو جائے، یا کچھ بھی. کسی چیز کو بالکل اسٹور کر کے رکھنا، جمع کر کے رکھنا. لیکن اگر ہم اس جمع کی ہوئی چیز کو حفاظت نہ کریں تو پھر جمع کرنے کا کیا فائدہ. لیکن یہاں جو ہمارے اعمال نامے کی بات کی جاتی ہے، جو حافظین کے پاس ہے، تو وہ جو ہے وہ اعمال نامے کو نوٹ تو کر رہے ہیں، اسٹور بھی کر رہے ہیں، لیکن حفاظت بھی کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کا جو اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے، آپ کے دن میں کیے گئے ایک ایک اچھے سے برا کام اگر لکھا جا رہا ہے تو وہ اسٹور ہونے کے ساتھ ساتھ حفاظت میں بھی ہے نا. اتنے حفاظت میں ہے کہ ایک بھی چیز نہ ادھر سے ادھر نہیں ہوگی. مائنر سے مائنر چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوگی، میجر سے میجر چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوگی. کچھ بھی نہیں، نہ کچھ ڈیلیٹ ہوگا، نہ کچھ کرپٹ ہوگا. آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے موت تک کی ساری چیزیں اس اعمال نامے میں قید ہے نا. کوئی چینجز نہیں، کوئی ڈیلیٹ نہیں. یہ کام کس کا ہے؟ فرشتوں کا. اللہ نے یہاں اس آیت میں خود فرما دیا ہے کہ یہ کام میں نے فرشتوں کو سونپ رکھا ہے. فرشتے یہ کام کر رہے ہیں. اگر یہ کام انسانوں کے پاس ہوتا تو انسان اتنا کرپٹڈ ہے کہ گھوس لے لیتا ہے نا. میرے اعمال نامے میں سے یہ کٹ کر دو، میں نے نہیں کرا، یا کچھ بھی. لیکن یہ فرشتے اتنے فرما بردار ہیں. ہم نے اس کی صفتیں بھی، فرشتوں کی تعریف بھی اس سے پہلے پڑھی ہے نا. تو یہ اتنے فرما بردار ہے کہ ذرا سے بھی اونچ نیچ نہیں کرتے ہیں، ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ ہر بات اور ہر کام سوچ سمجھ کے کرے. کیوں؟ کیونکہ ایک لفظ چھوٹا ہوا نہیں ہے، نہ کوئی اعمال، نہ کوئی لفظ چھوٹا ہوا ہے. اس پر اب بات کریں گے تو اور بھی باتیں ہو سکتی. کیسے ہو سکتی ہیں؟ اچھا چلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. پہلے فرشتوں کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے. کرامن کاتبین، آیت نمبر 11. جو عزت والے، لکھنے والے. یہ فرشتے کرامن کاتبین ہیں، یعنی کہ وہ عزت والے ہیں اور وہ لکھنے والے. کرامن جو ہے وہ کریم کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے عزت. اور کاتبین جو ہے وہ کاتب کی جمع ہے، یعنی کہ لکھنے والے، ہے نا. تو یہاں فرشتوں کی صفت بھی بیان کر دی گئی کہ یہ فرشتے کرامن کاتبین ہیں، عزت والے بھی ہیں اور لکھنے والے بھی ہیں. اللہ نے ہمیں انہیں اپنے اعمال لکھنے کی ذمہ داری دے دی ہے. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. آیت نمبر 12. وہ جانتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو. یہاں فرشتوں کی 4 صفتیں بیان کی گئی. پہلا کیا؟ جو ہم نے ابھی آیت نمبر 10 سے 12 میں پڑھا، کیا کہ وہ نگہبان ہے، پہلے صفت. دوسری صفت بہت معزز ہے. تیسری صفت یعنی کہ اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے نا. تھرڈ کیا ہے کہ ہمارے اعمال نامے کو وہ لکھتے ہیں، کاتبین. اور فورتھ کیا ہے کہ وہ ہمارے اعمال نامے کو جانتے ہیں، ایک ایک چیز جانتے ہیں. یعنی کہ آیت نمبر 12 میں کیا بولا میں نے؟ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. ایک ایک چیز جانتے ہیں، ایک ایک چیز. اچھا ہاں، جو فرشتے ہیں نا، اچھے اعمال، برے اعمال، یہ تو جانتے ہی ہیں. جو آنکھوں سے دکھتا ہے، جو ہمارے آنکھ گناہ کر رہے ہیں یا ہمارے آنکھ نیک اعمال کر رہے ہیں، یا جو ہمارے ہاتھوں سے ہو رہا ہے، جو آنکھوں سے ہو رہا ہے، جو دکھ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہمارے دل میں چھپا ہے نا، لائک ہم کوئی اچھا نیت کرتے ہیں، تو ہم اگر کوئی اچھی نیت کر لے، کوئی اچھا کام کرنے کی نیت کر لے، اور ہم وہ کام نہیں بھی کر رہے ہیں، تو بھی وہ ہمارے اعمال نامے میں نوٹ ہو چکا ہے ایز اے نیکی کے طور پر، ہے نا. وہ نیکی ہمارے نام اعمال میں نوٹ ہو چکا ہے، چاہے ہم نے وہ نیکی کری ہے یا نہیں کری ہے. سوچے نا کتنا رحیم ہے اللہ، کہ ہم نے صرف نیت کر لیا اور ہم سے وہ نیکی نہیں ہو پا رہی ہے. کوئی بات نہیں، پھر بھی نوٹ کیا جا رہا ہے. اور اللہ نے فرشتوں کو ایسے بنائے. اب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کو کیسے اللہ نے بنایا کہ وہ ہمارے دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں. وہ ایک ایک چیز کو ایسے نوٹ کیے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی غلطیاں، کوئی بھی گڑبڑیاں ہوتی ہی نہیں ہیں. ہم نے اگر کوئی نیت کر رکھا ہے، چاہے اچھی نیت کری، چاہے بری نیت کری، ان فرشتوں کو معلوم ہے. اب کیسے نہ ہو؟ آپ سوچے نا کہ انسان آج کل کیسے کیسے مسینیں بنا رہا ہے.
فار ایگزامپل ایکس رے مشین پر غور کریں، ہمارے مسلس اور سب کچھ کے اندر موجود ہڈیوں کو اگر وہ دیکھ لے رہا ہے تو اللہ کے لیے کتنا آسان ہے. کیا اللہ یہ نہیں کر سکتے کہ ایسے فرشتے بنا دے جو ہمارے دلوں کے حال کو جانتے ہیں، ہے نا؟ اگر ہم کوئی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ نیکی ہمارے میں نوٹ ہو رہی ہے، اگر ہم سے کوئی برائی ہوتی ہے تو وہ برائی نوٹ کی جا رہی ہے، اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں وہ اچھے کام نوٹ کیے جا رہے ہیں، اور 24 گھنٹے کے سارے چیزیں نوٹ کی جا رہی ہیں. تو وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. تو اس آیت کو نا تھوڑا سا اپنے ڈیلی لائف سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. کیسے؟ سوچے ذرا کہ فون پر کیا دیکھ رہے ہم، پورے دن ہم نے فون میں کیا دیکھا. اب آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ نے جو چیز دیکھا ہے فون میں، کیا وہ میرے رب کو پسند آئے گا؟ کیا وہ اعمال نامے میں اگر نوٹ ہوگا تو اس سے گناہ ہوگا یا اس سے ثواب ہوگا؟ یہ چیز ہم سب کو پوچھنی چاہیے، کیونکہ ہم بہت فون پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. پھر ہم کیا بول رہے ہیں، ہم نے اپنی زبان سے کیا بولا، کتنی ناشکری کی، کتنا شکر ادا کیا، کتنی غیبت کی، کتنی گالیاں دی، یہ ساری چیزیں، ہے نا؟ یا ہم یہ بھی سوچیں کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں. بعض دفعہ آنکھوں سے بہت گناہ کرتے ہیں، ہے نا؟ کچھ بھی دیکھتے ہیں، خاص طور پہ فون پر کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں انٹرسٹنگ لگ رہا ہے وہ چیز، ہم دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک غلط ہے نا؟ وہ ہمارے لیے غلط ہے، وہ ہمارے نام اعمال میں بھی برائی میں نوٹ کیا جا رہا ہے، بھول جاتے ہیں. اور ذرا یہ بھی غور کریں، اپنی لائف سے میں نے کنیکٹ کرنے بولا اس آیت کو، تو ذرا یہ بھی غور کریں کہ کس نیت سے عمل کر رہے ہیں. ہمیں اپنا نیت بھی صحیح کرنا ہے. کیا ہے سب سے پہلی حدیث؟ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے نا؟ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نیت اچھی رکھتے ہیں. جیسے آپ کلاس کر رہے ہیں، کلاس سے پہلے نیت باندھ لیں. کیا مسئلہ ہے 2 سیکنڈ لگیں گے، 4 سیکنڈ، 1 منٹ لگیں گے یہ نیت کرنے میں کہ اللہ تعالیٰ میں اس نیت سے اس کلاس کو کر رہی ہوں کہ میں آپ کے کلام کو سیکھ سکوں، دوسروں تک پہنچا سکوں اور عمل کر سکوں. اب آپ جتنی دیر اس کلاس میں رہیں گے، آپ کے جو آپ پر جو فرشتے لگے ہوئے ہیں نگہبان، جو اللہ نے فرمایا، نوٹ کرے جا رہے کرے جا رہے کرے جا رہے، نیکیاں لکھتی جا رہی لکھتی جا رہی لکھتی جا رہی. کیا کرا آپ نے؟ کلاسز میں رہے، ہے نا؟ اور آپ نے نیت کر لی. اب آپ اگر اس کے بعد یہ نیت کر لے کہ اللہ اب میں نے سیکھ لیا، اب میں چاہتی ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے میں دوسروں تک پہنچاتے رہوں. اب آپ کی اس نیت کا بھی الگ سے آپ کو ثواب ملے گا. مطلب نیت بہت بڑی چیز ہے. آپ بس نیت کرتے جائیں، اچھی نیت کرتے جائیں، ثواب یوں ملتا جائے گا. پھر آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ نے اپنے دل میں کس چیز کو جگہ دے رکھی ہے، دنیا کو جگہ دی ہے یا دین کو جگہ دی ہے. یہ جس بھی آپ سوچ لیں بہت بڑی چیز ہے. اب بعض دفعہ لوگ کہیں گے کہ میں نے دنیا کو جگہ نہیں دی ہے، خاص طور پہ عورتیں. میں نے تو نہیں سوچا کہ میں نے کمانا ہے، میں نے باہر جانا ہے. تو دنیا میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ گھر کے کاموں میں اتنے زیادہ الجھ گئے ہیں کہ آپ اس کو اتنا امپورٹنس دے رہے ہیں کہ آپ کوئی نیک اعمال ہی نہیں کر رہے ہیں، کوئی کام ہی نہیں کر رہے ہیں، کوئی نماز ہی آپ کے دیر ہو جا رہی ہے گھر کے کاموں کی وجہ سے. تو یہ بھی دنیا کو ترجیح دینے والی بات ہو گئی نا. مانا کہ گھر کے کام کرنا بھی عبادت میں ہے، آپ دوسروں کو کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن آپ اس چیز کو اتنی ترجیح دے رہے ہیں کہ آپ کے جو مین چیز ہے، فرض ہے، وہ پیچھے چھوٹ رہا ہے. بہرحال نہیں بولوں گی زیادہ میں. آیت نمبر 13 ہے، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. نعیم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایک قلبی اور ایک باطنی، ہے نا؟ ایک نعیم جو قلبی اور باطنی کا مطلب سب سے پہلے یہ سمجھے کہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. کون نیک لوگ؟ جس نے اللہ کو راضی کر لیا. ابرار، ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو. وہ نیک لوگ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور نیکی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ہر وقت اپنی زندگی کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے گزارنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو اللہ نے ان کے لیے نعیم کا وعدہ کیا. اب یہ نعیم جو ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک قلبی اور ایک باطنی. ایک نعیم قلبی ہوتی ہے، یعنی کہ سچویشن چاہے کچھ بھی ہو، باہر کی دنیا چاہے کچھ بھی ہو، کیسی بھی ہو، کچھ بھی ہو، انسان اگر دل سے خوش ہے تو پھر وہ خوش ہے. اور ایک ہوتا ہے باطنی، یعنی کہ دل چاہے جیسا بھی ہو لیکن باہر سے آپ کو ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، لیکن یہ دنیا میں ہے، یہ دنیا کی نعمتوں کی بات ہے. کل قیامت کے دن، کل جب آپ اپنے رب کے سامنے ہوں گے،
تب آپ کو قلبی اور باطنی دونوں نعمتیں ملی ہوئی رہیں گی، دونوں نعیم ملے ہوئے رہیں گی۔ کیسے؟ کیونکہ بعض دفعہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس قلبی سکون ہے، لائک ہم دل سے خوش ہیں، دل سے ہمارا سب کچھ خوش ہے، لیکن ہمیں باہر کی چیزیں نہیں مل پا رہی، ہمارے پاس سادھن نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں، یا بعض دفعہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے دل میں سکون نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں دنیا میں ایک نہ ایک چیز رک جاتی ہے نا۔ دنیا میں کوئی بھی انسان پراپر طریقے سے خوش نہیں رہتا، لیکن نیک لوگ جو ہوں گے اللہ ان کو نعیم کا وعدہ کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ باہر سے بھی خوش ہوں گے، وہ اندر سے بھی خوش ہوں گے، کسی قسم کا کوئی ایسا کمپرومائز اس کو کرنا ہی نہیں پڑے گا، اور نہ اس نعیم کو، اس نعمت کو دنیا کی خوشی سے، دنیا کی نعمتوں سے ہم کمپیئر کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ چاہے ہم ابھی سوچ لینا کہ چلے ہاں میرے پاس دلی سکون بھی ہو اور میرے پاس باہر کی بھی نعمت ہو، پھر بھی جو خوشی آپ کو ملے گی وہ اس نعمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دنیا کی خوشی جو ہے وہ ٹیمپرری ہے، لیکن یہ والی جنت کی نعمت جو ہے وہ نہ ختم ہوگی نہ ان میں کمی آئے گی۔ اب بعض دفعہ اس میں یہ چیز بھی سوچنا ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، انسان کو کسی چیز سے کی بہت چاہت ہوتی ہے، لیکن انسان کو چاہیے ایک کیا چیز کی چاہت ہوتی ہے، کیا چیز کی، ہاں مطلب مان لیں ہمیں ایک بہت اچھا فون چاہیے، ٹھیک ہے نا، میں اس لیے ابھی بول رہی ہوں کیونکہ میرا فون ٹوٹا ہوا ہے تو مجھے ابھی چاہیے فون ہے نا، تو مجھے ابھی فون چاہیے۔ اب مجھے ایک پسند کا فون چاہیے جس کے لیے میں نے بہت بہت ٹائم سے سوچ رکھا ہے کہ مجھے یہی چاہیے۔ اب انسان کو کوئی خوشی مل جاتی ہے، اب اس خوشی میں وہ جینے لگتا ہے تو اس کو اس خوشی کی عادت ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے اندر وہ ایکسائٹمنٹ نہیں رہتی، وہ ہیپینس نہیں رہتی ہے نا، اس کو اس چیز کی عادت لگ جاتی ہے، پھر وہ اس کو عام لگنے لگتا ہے نا۔ یہ دنیا کی خوشی کا ریئلٹی ہے، لیکن اس دن جنت میں کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی خوشی ملے گی نا تو اس کا لذت کم ہی نہیں ہوگا، اس کا لذت ختم ہی نہیں ہوگا، ان میں کمی آئے گی ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس سے اب جائیں گے، نو، آپ کو اس کی خوشی ملتی ہی رہے گی، ملتی ہی رہے گی، ملتی ہی رہے گی، آپ اپیں گے ہی نہیں، آپ کو ہر بار وہ خوشی نہیں لگے گی۔ سوچے کتنا مزہ آئے گا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ جہاں جنت کی بات کی گئی وہاں اب یہاں بھی بات کر لیتے ہیں کہ بدکار لوگ، فجار ویسے لوگوں کو کہتے ہیں نا جو بہت شدید بدکار رہتے ہیں۔ اب وہ اندر سے بھی برے رہتے ہیں اور باہر سے بھی برے رہتے ہیں۔ کیسے؟ کہ باہر سے اپنے گناہوں کو وہ بہت زیادہ ظاہر کرتے ہیں، لائک وہ کوئی گناہ کرتے ہیں نا اس کو لوگوں کے سامنے شیئر بھی کرتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کرا ہے۔ فار ایگزامپل کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، اب اس کو وہ اسٹوریز میں بھی ڈالا کہ ہاں آج میں نے یہ کھایا، آج میں یہ پی رہا ہوں، آج میں ڈانس کر رہا ہوں، آج میں ڈانس کری، یہ ساری چیزیں، تو یہ ہوتے ہیں فجار، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ اور ان کو ہم کافی آیتوں میں پڑھیں گے کہ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، فجاروں کے لیے، بدکاروں کے لیے جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں فجار کا ذکر کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں پر جمے رہے ہیں، ان کے پاس لاکھ آیتیں کھول دی گئی، لاکھ باتیں بتائی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرے۔ وہ دنیا کی خوشی میں اتنے زیادہ الجھ گئے تھے کہ وہ بھول گئے ساری چیزیں، وہ نافرمان ہو گئے، وہ گنہگار ہو گئے، ہے نا، بہت گنہگار ہو گئے۔ اب وہ لوگ آپ اکثر دنیا میں دیکھیں گے ایسے لوگ نا جو بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ خوش نظر آتے ہیں، مست گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، پارٹیز کر رہے ہیں نا، پیسہ ہی پیسہ ہے ان کے پاس، ساری عیش و آرام ہے۔ ان کو دیکھ کے کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ اف کیا زندگی ہے، کچھ کرنا ہی نہیں ہے، سب کچھ اس کو مل جا رہا ہے، کیا مست زندگی ہے، ہماری زندگی میں اتنی آزمائشیں ہیں، بیماریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ایسا دوسروں کی زندگی دیکھ کر کے ہم سوچتے ہیں، لیکن ایکچول میں وہ ایسے لوگ ہیں جس کو اللہ نے چھوٹ دے دی ہے کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو نا، تم دنیا سے محبت کرتے ہو، جو تمہیں دنیا دے دی میں نے، جو تمہیں سب کچھ دے دیا میں نے، تمہیں سب کچھ مل گیا، لیکن تمہیں میری رضا کبھی نہیں ملے گی، تمہیں میں کبھی نہیں ملوں گا، تمہیں میرا نعمت کبھی نہیں ملے گی، تم دنیا میں جتنا چاہے مرضی اڑ لو، لیکن تمہیں اس کی سزا اور تمہیں اس کا کیا مل کر ہی رہے گا۔ تو ہمیں کبھی بھی ایسے بدکار لوگوں کو دیکھ کر کے خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اگر ہمیں آزمائش دیتے ہیں، بے شک دیتے ہیں، تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں، ہے نا، ہم اللہ کو یاد کرنے والے میں سے ہیں، تو گھبرانا نہیں چاہیے انسان کو۔ بہرحال
ایک مومن کی زندگی امید اور خوف کے درمیان ہوتی ہے. کیسے؟ کہ اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے اسے، اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہوتا ہے. یہ دونوں چیز ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ اتنی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور اس امید میں ہے کہ میرے اللہ تو ہے اس گناہ کو معاف کر ہی دیں گے، کر لیتے ہیں گناہ. تو یہ والی امید بھی نہیں رکھنی، یہ اتنا خوف بھی نہیں رکھنا ہے کہ اللہ سے محبت ہی نہ کرے. انسان کو چاہیے کہ اس کو بیلنس کرے، اس کے درمیان رہے، کہ اللہ کی رحمت کی بھی امید رکھے اور اللہ کے عذاب کا بھی خوف رکھے. تو یہ دونوں انسان کو سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، ہے نا. آیت نمبر 15 ہے، یصلونہا یوم الدین، وہ روز جزا میں اس دن داخل ہوں گے. یوم الدین، یوم الدین یعنی وہ دن جب ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 15. وہ اس میں جلیں گے، ہے نا. اس یوم دن کے دن وہ اس میں جلیں گے، اس میں وہ داخل ہوں گے اور جل بھن جائیں گے. کیا حال ہوگا اس کا، اس کو ہم نے آلریڈی پڑھ رکھا ہے. کتنا پڑھ رکھا ہے، کتنا. اب سوچے نا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں فرمائیں گے کہ تمہیں اتنی بار بتایا گیا ہے کہ کیا ہے قیامت کا دن، کیسے ہوگا، کیا ہوگا بدکار لوگوں کا، اس کے باوجود تم اس چیز کو نیگلیکٹ کرتے ہو. دیکھو، یوم الدین کیا بولا میں نے؟ ویسے دن جس میں ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. دنیا میں ایسا ہوتا ہے اکثر بعض دفعہ کہ ظلم کرنے والے جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں. ابھی تو یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے، بڑے بڑے کانڈ کر لیتے ہیں لوگ اور بچ جاتے ہیں، ہے نا. یا مظلوم کو انصاف نہیں ملتا، بہت ہوتا ہے یہ چیز. گناہ کرنے والے دنیا میں سکسیسفل نظر آتے ہیں، ہے نا. یہ سب چیز دیکھتے ہیں ہم. لیکن قیامت کا دن پرفیکٹ جسٹس کا دن ہوگا. پرفیکٹ یعنی کہ ایک بھی اونچ نیچ ناانصافی ہوگی ہی نہیں ہوگی، ایک بھی نہیں. ذرہ برابر نا انصافی نہیں ہوگی. پورا پورا بولتے ہیں نا، پورا پورا بدلہ. ہم نے اس سے پہلے کی آیت میں بھی پڑھا ہے کہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا، کچھ بھی نہیں چھوٹے گا، ذرا برابر بھی نہیں چھوٹے گا. بہرحال آیت نمبر 16، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. کہاں چلا گیا؟ ہاں، وَمَا هُمْ عَنْهَا اور وہ اس سے دور نہیں ہو سکیں گے. کس سے؟ جہنم سے. ہو ہی نہیں پائیں گے دور، نہیں بچ پائیں گے، نہیں نکلنا ممکن ہوگا ان کے لیے. کن کے لیے؟ بدکار، فجار، ہے نا. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مشکلیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا سولوشن بھی ہمارے پاس ہوتا ہے. مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن سولوشن ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ ہاں ہمیں دنیا میں یہ مشکل آئی تو ہم اس سے بچنے کا راستہ ڈھونڈ لیں یا اس طریقے سے ہم بچ جائیں. لیکن آخرت کا جو ہونے والا ہے، آخرت میں جب ہمیں رزلٹ مل جائے گا، جب فیصلہ ہو جائے گا، تو اس کے بعد انسان کے پاس دنیا کی طرح کوئی اسکیپ روٹ نہیں ہوگا. کوئی روٹ ایسا نہیں ہوگا جس سے وہ اس چیز سے باہر نکل جائے. کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں. اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا گناہ کرنے کے بعد. بس اسی لیے نا اللہ جو ہے وہ بار بار وارننگ دنیا میں ہی دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بنا وارننگ کے ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں پیش کی جائیں گی، بنا وارننگ کے بس اللہ ہمیں سزا دیں گے. نہیں، آپ بھولے نہیں کہ اللہ کتنے رحیم ہے، اللہ کتنے کریم ہے. وہ ایک بار میں بندے کو نہیں کرتے ہیں، گناہ نہیں دیتے، وہ بندے کو بار بار وارننگ دیتے. سوچے نا، آپ نے کچھ 3-4 ہی سورہ آپ لوگوں نے پڑھی ہے، اس میں کتنی بار فرمایا گیا، کتنی بار کہا گیا کہ میرے بندے اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. کتنی بار کہا گیا، کتنی بار وارننگ دی ہے، صرف کچھ چند صورتوں میں، ہے نا. صرف کچھ چند صورتوں میں اتنی وارننگ دی گئی ہے. تب جا کر کے اللہ تعالیٰ سزا دیں گے نا. آپ کو وارننگ دی گئی، آپ کو اللہ نے کہا کہ بس ایک قدم بڑھا دو، بس ایک قدم بڑھا دو، پھر دیکھنا، پھر دیکھنا. اب اس کے باوجود بھی اللہ نہیں اس کے باوجود بھی انسان نہیں سمجھ رہا ہے تو اللہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑ دو میرے بندے، میں نے تمہیں بہت سمجھایا، میں نے تمہیں بہت رستے دکھائے، میں نے تمہیں بہت سائن دیے، لیکن اس کے باوجود اگر تم نہیں سمجھ رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے، اب چکھو مزہ، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار میں گناہ دے دیتے، نو. اللہ بہت وارننگ دیتے ہیں، تب جا کر کے بندے کو سزا ملتی ہے. بندے کے پاس پوری لائف رہتی ہے کہ تم توبہ کر لو، قبول ہو جائے گا، کر لو کر لو کر لو کر لو. لیکن اگر بندہ نہیں کرتا تو پھر وہ ہلاک ہے، وہ دھوکے میں ہے، وہ برباد ہے. آیت نمبر 17،
وَمَا أَدْرَاكَ مَا یوم الدین، اور تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے۔ اب اس چیز کو نا، یوم الدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیا جانو کہ وہ یوم الدین کیا ہے۔ ادرا کا لفظ ہے داریا سے، یعنی جاننا، پہچاننا، اور دین بدلے والا دین، یعنی تعجب کے ساتھ کہ تمہیں کیسے بتایا جائے کہ وہ یوم الدین کیا ہے۔ اس دن کو دنیاوی چیزوں کے ساتھ کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ اگر دنیا میں بھیانک سے بھیانک منظر بھی دیکھیں نا، آپ نے والکینوز دیکھ لیا، آپ نے لاوا دیکھ لیا، آپ نے کچھ بھی دیکھ لیا، بھیانک سے بھیانک چیز، اگر ہم اس کو موبائل فون میں ہی دیکھ لیں تو ہمیں کتنا ڈر لگتا ہے، اگر ہم اس کو ریئلٹی میں دیکھ لیں اگر، تو اس کو 70 سے ملٹیپلائی کر دیں اور سوچے کہ جہنم کیا کیسی ہے۔ یعنی کہ دنیا کی چیزوں سے اس یوم الدین کو کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ اتنی بھیانک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو کہہ رہے کہ وما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے۔ تم اس چیز کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، تم کیا سمجھ سکتے ہو کہ وہ دن کتنا زیادہ عظیم، کتنا زیادہ خوفناک ہوگا۔ قرآن میں جب اس طریقے کا جملہ آتا ہے، اس طریقے کی آیت آتی ہے جس میں وا ما ادراکا ہوتا ہے، تو اکثر اس چیز کی مطلب اہمیت، عظیمیت اور شدت کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شخص کہہ رہا ہے، جیسے میں ابھی کہہ رہی ہوں نا، وما ادراکا، تم کیا جانو، ایسے کہتے ہیں نا، تم کیا جانو، تمہارے سامنے تمہیں اور کیا چاہیے، تمہارے سامنے دیکھو نا کہ میں بتا رہا ہوں، تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے۔ اس طریقے کا لفظ اگر ہم یوز کرتے ہیں تب یہ آتا ہے ہمارا وما ادراک۔ اب آیت نمبر 18 ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ پھر سے اس چیز کو کہہ رہے ہیں، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تم کیا جانو یہ یوم الدین کیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ہم کسی بندے کو ڈانٹتے ہیں، یہ اللہ کی سمجھو ڈانٹ ہے، اگر ہم کسی بندوں کو ڈانٹتے ہیں، کسی بچے کو ڈانٹتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آتا، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتا، ہم تنگ ہو کے کہتے ہیں نا، یہ تم کر رہے ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، جسٹ لائک دیٹ یہ آیت ہے ہمارے پاس، کیا وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، دوبارہ سے ریپیٹ کیا جا رہا ہے آیت نمبر 17 کی آیت کو آیت نمبر 18 میں۔ کیوں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے پھر تم کیا جانو گے کہ یوم الدین کیا ہے۔ اللہ دوبارہ وہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں۔ سوچئے نا، ایک ہی بات کو دوبارہ کیوں کہا جا رہا ہے، تاکہ ہمارا دل اس کی اہمیت کو محسوس کرے، ہے نا، کیا محسوس کرے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں کہ کیا سمجھائیں تمہیں ہم، تمہارے سامنے کتنی ویڈیوز لایا جائے، تمہارے سامنے کتنے سائن لایا جائے، تمہارے سامنے کتنی آیتیں لایا جائے، یہ کتنی بار سمجھایا جائے۔ آپ نے اتنا قرآن پڑھا ہے، آیت نمبر 30 جب ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں، ہم نے کچھ صورتیں پڑھی، اس میں کتنی بار پڑھا، یہ منظر پڑھا ہم نے، قیامت کا منظر پڑھا ہم نے، قیامت کے بعد کا منظر پڑھا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں پڑھی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اور کیا چاہیے۔ یہ تو صرف 30ویں پارے کی بات ہے نا، پورے قرآن کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ اور سمجھ آئے گا کہ تمہیں کیا چاہیے۔ تمہارے سامنے اتنے ویڈیوز موجود ہیں، تمہارے پاس سمجھانے والے لوگ موجود ہیں، تمہارے پاس اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں، تم آسمان کو دیکھو، تم زمین کو دیکھو، تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، تم اپنے باڈی کو دیکھو، باڈی پارٹس کو دیکھو، تم اپنی آنکھوں کو دیکھو، ناکوں کو دیکھو، اتنی نشانیوں کو دیکھو، تم سزاؤں کو دیکھو، تم فرعون کو دیکھو، فرعون کے لشکر کو دیکھو، تمہارے سامنے اتنے واقعے بیان کیے جا رہے ہیں، تم نبی کی زندگی کو دیکھو، کیا کچھ نہیں کھول کے رکھا ہے اللہ نے، لیکن تم کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں مانتے کہ قیامت کا دن کیا ہے، تم اس چیز پر یقین کیوں نہیں کرتے، تمہیں اور کیا چاہیے، اس سے زیادہ اور کیا کرے، ہے نا۔ اب تو یہی لاسٹ آپشن ہے نا کہ بندے کے پاس کچھ چیز دکھا دیا جائے، کیونکہ اس کے پاس اتنی میسیجز آئی اللہ کے، لیکن اس نے اس کو اگنور کر دیا، اس نے اس کو جھٹلا دیا، تو پھر اور کیا ہو سکتا ہے، اس کے بعد تو بندہ ہلاک ہی ہوگا نا، اس کے بعد تو کوئی آپشن بچ نہیں رہی ہے۔ تو بس اسی لیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، کیونکہ بعض دفعہ آپ سوچیں کہ اب کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے بنا سمجھے، اب اس کو ہنستے ہنستے پڑھے وما ادراک ما یوم الدین، ہے نا، لیکن یہ کتنی خوفناک ہے نا، کتنی خوفناک ہے آیت ہماری۔ اسی لیے چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ اب اللہ تعالیٰ بار بار وارننگ دے رہے ہیں، اب ہم اس وارننگ کو پڑھیں گے ہی نہیں تو ہمیں عقل کہاں سے آئے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے علم بہت ضروری ہے،
علم ہوگا تبھی بندہ عمل کرے گا، علم نہیں ہوگا تو عمل کرنا مشکل ہے، پھر عمل وہی کرے گا جو وہ دوسروں کو کرتا ہوا دیکھے گا، جو اس کو بس اوپر سے نظر آئے گی، وہ گہرائیوں کو سمجھے گا ہی نہیں، وہ سمجھے گا ہی نہیں کہ میرے اللہ نے کس چیز پر عمل کرنے کو کہا ہے نا، تو چاہیے انسان کو کہ تھوڑا پڑھے۔ بہرحال آیت نمبر 19، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گی، والامر یومئذ للہ، اور اس دن پورا حکم اللہ ہی کا ہوگا۔ یہ آیت پوری سورہ کا ایک کنکلوژن ہے، اور بہت پاورفل کنکلوژن ہے۔ کیا اتنے ہونے کے باوجود بندہ کیا سوچتا ہے، کچھ تو مدد ہو ہی جائے گی اس دن، ہے نا؟ یا دنیا میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، پیرنٹس بچوں کی مدد کرتے ہیں، فرینڈس آپس میں مدد کرتے ہیں، یا ٹیچرس مدد کرتے ہیں، یا کوئی پاورفل پرسن پروٹیکٹ کرتا ہے نا، پروٹوکول رہتے ہیں، اتنے سارے چیزیں، لیکن کل قیامت کے دن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ ہم نے اس سے پہلے کیا کرا تھا، کیا پڑھا تھا؟ نہ ماں باپ کو نہیں پہچانے گا، سوری، ماں بچوں کو نہیں پہچانے گی، باپ بچوں کو نہیں پہچانے گا، دوست دوست کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، رشتہ دار کچھ کام نہیں دیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہم نے پڑھا نا اس سے پہلے؟ تو سوچیں اس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں کرے گا۔ اب اس میں ایک پوائنٹ آتا ہے کہ ماں باپ والا بچوں کو نہیں پہچانے گا، دوسرا پوائنٹ آتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ میری سفارش کرے گا، ہے نا؟ سوچتے ہیں نا، لوگوں کا یہ عقیدہ رہتا ہے۔ عیسائیوں کی بات کر دی جائے تو وہ کیا سوچتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ، اب وہ سوچتے ہیں کہ وہ سفارش کر دیں گے۔ سوچے نا کتنا غلط عقیدہ ہے۔ یا ہم مسلمانوں کی بات کر دی جائے، میں بھی یہ بات آپ لوگوں کو تھوڑی سی تکھی لگ جائے، لیکن ایسا کیا سوچتے ہیں ہم انسان کہ فلاں شخص ہمارا کل قیامت کے دن سفارش کر دے گا، لیکن یہاں پہ میں یہ چیز نہیں کر رہی ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں، میں بس قرآن کی آیت پڑھ کے سناتی ہوں۔ یوم لا تملک نفس لنفس، اختیار نہیں رکھتا۔ آج آپ دنیا میں سوچ رہے ہو نا کہ فلاں بابا یا فلاں شخص ہمارا کچھ کر بیٹھے گا یا کچھ سفارش کر دے گا، نو، اٹس ناٹ پاسبل۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم نے جو کیا ہے نا دنیا میں، جو اعمال تم نے کیے ہیں، بس وہی تمہارے ساتھ آئے گا۔ تمہاری نماز تمہارے ساتھ دے گی، تمہارے قرآن تمہارے ساتھ دیں گے، اس کے باوجود کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں دے گا، ہے نا؟ یا بعض دفعہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ اتنے رحیم ہے تو کل قیامت کے دن ہمیں معاف کر دیں گے۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم 100% شیور کیسے ہو اس چیز پر؟ کیسے تم شیور ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دیں گے اس دن؟ کیا اس شیورٹی میں تم گناہ کرتے جاؤ گے کہ اللہ تمہارے دل کو نہیں دیکھ رہا کہ تم نے ایسا سوچ رکھا ہے؟ یا پھر بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ دیکھیے ایک حدیث میں ہے، میں آپ کو اس کا ایگزیکٹ ریفرنس نمبر مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی، خود اپنے چچا، خود اپنے پھوپھی کو کہہ دیا کہ کل قیامت کے دن شاید میں تمہاری سفارش نہ کر پاؤں، تو ہم اس دھوکے میں کیوں رہیں گے؟ اب آگے کیا ہونا ہے وہ تو ہم نہیں جان رہے، لیکن یہ سوچ کر کے گناہ کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، یا کوئی اور ہماری سفارش کرے گا، یا کوئی پاورفل انسان ہماری سفارش کرے گا، یا کرسچنز کا یہ سوچنا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے، نو، یہ سوچ کر کے دنیا میں گناہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، بے شک اللہ بہت رحیم ہے، لیکن ہم اس چیز پر سیورٹی نہیں رکھتے ہیں۔ ہم یہ سوچ کر کے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے دنیا میں، ہے نا؟ تو اس چیز میں، اس دھوکے میں نہ رہیں، اپنے اعمال پر دھیان دیں، اپنے کیے پر دھیان دیں، کیا پتا کہ کل کچھ آپشن نہ ہو، ہے نا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص ہماری سفارش کر دے گا، لیکن اس کے باوجود آپ کیا ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ کوئی نیک لوگ آپ کی سفارش کریں گے؟ آپ کا خود کی ہے یہ حرکتیں، ہے نا؟ تو ہمیں غور کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ سب کامن سینس والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے، اور یہ خود قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ آپ اس آیت کو بار بار پڑھیں، آپ چاہے تو کہیں سے بھی تفسیر پڑھ لیں، میری نہ پڑھیں، آپ کہیں سے بھی تفسیر پڑھ لیں، اس میں یہی آئے گا کہ کوئی جان کسی جان کی سفارش نہیں کرے گا، کوئی جان کسی جان کا اختیار نہیں رکھ سکتا، اور اس دن پورا حکم اللہ ہی کا ہوگا۔ دوبارہ سے میں ریپیٹ کر رہی ہوں، کیا؟ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دن
پورا حکم اللہ ہی کا ہوگا، ہر کچھ اللہ کا، ہر کچھ اللہ کے پاور میں ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے کا پاور چلے گا، پورا پورا اللہ کا پاور. اب اللہ جسے چاہے معاف کرے، جو چاہے کرے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایون توبہ کے بھی دروازے بند ہے تو ہم توبہ بھی نہیں کر سکتے. ہم لاکھ گڑ ڈالے، ہم کچھ کر لے، ہم ہونا وہی ہے جو ہم نے دنیا میں کرا تھا اتنے وارننگز کے بعد. تو یہاں ہوتی ہے ہماری سورہ انفطار کمپلیٹ. انشاءاللہ تعالی ہم سورہ مطففین اسٹارٹ کر دیں گے نیکسٹ کلاس سے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ سے ان آیتوں کو پڑھ کر کے تھوڑا سا کوشش کریں سمجھنے کی. خیر ہم نے پڑھ لیا، ہم نے کیا کیا پڑھا؟ آیت نمبر 10 سے 12 میں ہم نے پڑھا کہ ہمارے اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں. اس کے بعد کیا تھا؟ ہاں آیت نمبر 13 to 16 کیا تھا کہ نیک لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، اور ہم نے پڑھا کہ بدکار لوگ کیا ہوں گے؟ عذاب میں ہوں گے، ہے نا، جہنم میں ہوں گے. دین ہم نے لاسٹ آیتوں میں پڑھ لیا کیا کہ قیامت کی فائنل ریالٹی کیا ہوگی، کہ اس دن ہماری مرضی نہیں چلے گی، اس دن ہمارے رب کی مرضی چلے گی، ان کے حکم سے سب کچھ ہوگا. تو اب انسان اپنے آپ پر غور کرے تھوڑا کہ ہمارے اعمال نامے میں کیا کیا لکھا گیا ہے. آج کی ہی غور کر لے کہ کیا غلط کرا کیا نہیں کرا، اور کچھ غلط کرا ہے تو پھر آپ توبہ کر لے، وہ مٹا دیے جائیں گے، ہے نا. تو اور یہ بھی غور کر لیں تھوڑا کچھ کوشچن. اچھا نہیں، میں یہ کوشچن آپ لوگوں کو بھیج دوں گی انشاءاللہ گروپ میں ابھی زیادہ لمبا ٹائم نہیں لینا چاہتی. میں کچھ کوشچن آپ لوگوں کو بھیج دوں گی، آپ لوگ اس پہ غور کر لیجیے گا خود سے ہی. چلیں آج کے لیے اتنا ہی. کسی نے کچھ کہنا ہے تو کہہ دیجیے، ادروائز ہم اینڈ کر لیتے ہیں کلاس. جی السلام علیکم. ہاں ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کلاس سے ریلیٹڈ تو نہیں تھا پر ایک کوشچن تھا میرے پاس. جی کہیے. ایکچولی ابھی جیسے میں نے بی فارم کمپلیٹ کیا ہے تو میں آگے کا پڑھائی کا سوچ رہی تھی. تو اس میں مجھے نا ایک کورس ملا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے جیسے آج کل نہیں ہو رہا آئی وی ایف وغیرہ ہو رہا ہے، فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹس وغیرہ. تو ہاں وہ ہاں 1 سال کا کورس ہے، اس کے بعد 2 سال اس کی انٹرنشپ ہے، مطلب جو بھی ہے پھر. تو یہ میں کر سکتی ہوں کیا؟ کیونکہ بہت لوگ بولتے ہیں کہ آئی وی ایف نہیں کرانا چاہیے. تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مطلب یہ کورس کرنا صحیح ہے کہ نہیں. یہ سوال آپ مجھے ایک بار اچھے سے لکھ دیجیے گا، میں اس کو مفتی صاحب سے پوچھ کے بتا دوں گی. میں اس کو خود جواب نہیں دے سکتی، میں پوچھ کر کے آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گی. اور تھوڑا سا مجھے آئی وی ایف کے بارے میں ویسے تو میں جانتی ہوں ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیجیے گا کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، مطلب ایسا کیا ہے اس میں، ہے نا. یہ چیز جی بس مجھے بتا کر کے آپ مجھے یاد سے بھیج دیجیے گا، میں پوچھ کر کے آپ کو جواب دے دوں گی. ٹھیک ہے. جی جی شکریہ. چلو ٹھیک ہے پھر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.